نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل نماز کے سلسلے میں ہم نے بہت ساری ابتدائی باتیں پڑھی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے فرائض نماز، شرائط نماز وغیرہ سے مکمل طور پر یکسو ہو کر ہم نے نماز کا آغاز کر دیا تھا۔ تو سبق کے آخر میں سورہ فاتحہ پر آ کر ہم رکے تھے۔ آج انشاءاللہ پھر وہیں سے اعادہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی اسکرین پر دیکھیں، آپ کو پریزنٹیشن نظر آ رہا ہوگا۔ سب سے پہلے ہے کہ جب ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد اب ہمیں اپنے نماز کا آغاز کر دینا ہے، گویا کہ نماز ہماری شروع ہو چکی ہے تکبیر تحریمہ سے۔ ثنا پڑھیں گے ہم۔ ثنا کے بارے میں گزشتہ کل تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ ثنا سے فراغت کے بعد تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا ہے۔ گزشتہ کل آپ کے گروپ کے اندر بھی ریکارڈ بھیجا گیا تھا، ریکارڈنگ کر کے ڈالی گئی تھی۔ آپ میں سے بہت ساروں نے سنایا اور بہت سارے باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی کوشش کریں کہ مشق کر کر سنائیں تاکہ نماز مکمل بہتر انداز میں ہم پڑھنے کی فکر کریں۔ تو دیکھیں، جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو سورہ فاتحہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، کیوں سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ جب بندہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جی، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی کل قیامت کے دن کا مالک یہ کس کی ذات ہے بھئی؟ اللہ کی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز میں گویا کہ بندہ یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت بھی ہم اللہ کی ہی کریں گے، اور مدد بھی جو ہمیں طلب کرنا ہے وہ اللہ سے کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کیا جاتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو خود بندہ نماز میں دعا کرتا ہے، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ جب ہم سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ لی تو بھئی سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو دیکھیں کہ قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن کریم کے ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے الگ ہے۔ قرآن کریم کی دو شکلیں ہیں، ایک نزولی ترتیب اور ایک قرآنی ترتیب۔ تو قرآن کی جو ترتیب ہے وہ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کو حدیث پاک میں ام القرآن کہا گیا۔ کیا کہا گیا بھئی؟ ام القرآن، یعنی قرآن کریم کی ماں، ہے نا۔ اس سورت کو قرآن کریم کا نچوڑ بھی کہا گیا۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کہا ہے۔ جب آپ نے یہ باتیں سن لی تو اب کیا ہے کہ اس سورت کی ابتدا، یعنی سورت کا جو آغاز ہے، دو جہاں کے رب رحمان الرحیم کی تعریف سے ہوتی ہے، اس کے بعد پروردگار سے مدد مانگنے کا ذکر ہے، جسے سب سے مفید دعا کہا گیا کہ بھئی بندے کو جب کسی پریشانی کا سامنا ہو، جب کبھی مصائب اور مصیبتوں سے دوچار ہو، تو وہ صرف اور صرف مدد کس سے طلب کرے؟ اللہ کی ذات سے۔ اور دعا کیا ہے وہ؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ مدد کس طریقے کا ہے؟ اے اللہ اس دنیا میں جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے گناہوں کے راستے، کفر و شرک کے راستے، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے نا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا راستہ۔ جن پر انعام کیا گیا وہ چار جماعتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی تفسیر آئی، نبیین،
صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ چار لوگ ایسے ہیں، چار جماعتیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ قرآن میں دوسرے موقع پر اس کی وضاحت ہے۔ اور المغضوب علیہم جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہود، یعنی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ولضالین سے مراد نصارہ ہے کہ اے اللہ یہود کے طریقوں سے بھی ہمیں بچا لے، اے اللہ نصارہ کے طریقوں سے بھی ہمیں بچا لے، اس لیے کہ اس میں سے ایک پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور دوسرے پر دوسرے لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ دیکھیے، سورہ فاتحہ کے سلسلے میں چونکہ ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہمیں یاد ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا استحضار نہیں ہوتا کہ ہم کتنی امپورٹنٹ چیز نماز میں اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت ہمیں نہیں ہوتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے، اس سے قرآن اور نماز شروع ہوتی ہے۔ نازل ہونے میں بھی سب سے پہلے اترنے والی مکمل صورت یہی ہے، یعنی مکمل ایک بار جو پوری صورت نازل ہوئی وہ سب سے پہلے کون سی تھی بھائی؟ سورۃ الفاتحہ تھی۔ یہ متن ہے قرآن کریم کا، پوری قرآن جو ہے نا اس کی شرح ہے کہ اللہ کی جب بندہ تعریف بیان کرتا ہے تو گویا کہ مکمل طریقے پر وہ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، مکمل طور پر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور کہا گیا کہ یہ ام الکتاب اور قرآن عظیم ہے۔ بندہ اسی صورت کے اندر اللہ سے ہدایت کی درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچانا، ہمیں ضلالت سے بچانا، ہمیں غلط راستے پر چلنے سے، کفر و شرک میں پڑ جانے سے ہماری حفاظت کر لینا ہے نا۔ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ بات ذکر فرمائی کہ سورہ فاتحہ کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود قرآن کریم میں ہے، یعنی اللہ نے اتنی عظیم الشان صورت نازل فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ جب بندے کے ساتھ کسی قسم کی پریشانی آئے تو اسے چاہیے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، ہے نا۔ قرآن کریم کی سب صورتوں میں الحمدللہ سب سے عظیم صورت ہے۔ اور آپ غور کریں کہ دن بھر کی 5 نمازیں ہیں، صبح سے لے کر رات تک کی 5 نمازیں ہیں، پھر کچھ سنن ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ نوافل ہیں، ان تمام کو اگر ملائی جائے نا تو بندہ مکمل طور پر کم از کم 40 مرتبہ دن بھر میں یہ نماز میں پڑھتا ہے۔ اس کے مضامین، کیفیات اور تربیتی اسباق کو اگر سمجھ کر توجہ کے ساتھ پڑھی جائے تو زندگی میں کتنا اثر ہوگا۔ 40 بار تو اہتمام سے وضو کروایا جاتا ہے۔ اگر انسان گھر میں اپنے بیوی بچوں سے بھی اس طریقے سے بات نہیں کرتا جتنا یکسو ہو کر وہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ اب جو ہم نمازیں پڑھیں گے سورہ فاتحہ کی مختصر سی تفسیر جان لینے کے بعد، تو اب جو ہے ہمیں نماز میں بہت زیادہ لطف آئے گا۔ چونکہ اب تک ہم قرآن کریم میں پڑھتے تھے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے مطلب سے واقف نہیں تھے ہم، نہ اس کے ترجمے کو جانتے تھے، ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا بلوانا چاہ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس صورت کے پڑھنے کا حکم کیوں دیا۔ جی، اب یہ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے نا وہ بندہ اور رب کا ایک ڈیبیٹ ہے، وہ ہے نا، جس کو ہم کہہ لیں ڈائیلوگ ہے، وہ کہ ایک سوال کرتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، آپ الحمد شریف سے شروع کریں گے ولضالین تک آئیں گے۔ پہلی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ذکر کی گئی، اور آخری کی 3 آیتوں میں دعائیں کی جا رہی ہے، اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے، اور درمیانی آیت میں کچھ دعا بھی ہے، کچھ درخواست بھی ہے۔ جی، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ کیا مطلب؟ میرے بندے کو میں وہ تمام تر چیزیں دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کوئی بھی جب نماز پڑھتے ہیں نا، اور نماز کے اندر جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے حمیدنی عبدی، کہ بھئی میرے بندے نے میری تعریف کی، ہے نا۔ جب ہم الحمد کہتے ہیں تو اللہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے اثنی علی عبدی، کہ بھئی میرے بندے نے پھر میری تعریف کی،
ہے نا، جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ فرماتے مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ سوچئے آپ کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ ہمارے ان تمام باتوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دوں گا، میں اسے نوازوں گا۔ اس لیے کہ بندہ کس سے سوال کرتا ہے بھئی؟ اللہ سے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کو بدلے کا دن فرمایا گیا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا برے اعمال کی سزا اور اچھے اعمال کا صلہ ملنے کی جگہ نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم پریشانیوں سے، مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں، ہماری تمنا یہ ہوتی ہے، ہماری حسرت یہ ہوتی ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ برا کیا اسے فوراً اسی دنیا میں سزا مل جائے، یا ہم نے کوئی اچھے اور نیک عمل کیے تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اچھا عمل کیا اس کا بدلہ بھی مجھے اسی دنیا میں مل جائے، جو کہ ناممکن ہے نا۔ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے عمل اور فرض ادا کرنے کی جگہ ہے، اس لیے یہاں کسی کو دولت، عزت اور راحت میں دیکھ کر اسے اللہ کا محبوب، اور کسی کو تنگی میں، پریشانی میں، مصیبتوں میں دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے نا۔ دنیا میں کبھی بھی کسی عمل کی سزا یا جزا کا نمونہ ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح دفتر کی نوکری اور مشقت کو مصیبت نہیں کہا جا سکتا، اسی طریقے سے کسی انسان کو اگر اس کے ساتھ دنیاوی زندگی میں اچھی چیزیں پیش آتی ہے تو وہ اسے کامیابی نہیں سمجھا جا سکتا۔ دنیا میں ہر چیز کی حقیقی اور مکمل ملکیت یہ کس کی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ دنیا میں ہر چیز کی ملکیت یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لیکن دنیا میں انسان کو کچھ ظاہری، عارضی، اسی طریقے کی چیزوں سے دوچار ہونا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں انسان کو جتنی بھی چیزیں دی گئی ہے وہ آزمائش کے طور پر دی گئی ہے نا۔ شریعت میں اس ملکیت کا بڑا احترام کروایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی چند چیزیں جو سورہ فاتحہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کر دی گئی۔ شاید کہ آپ کے ذہنوں میں یہ چیزیں بیٹھ رہی ہوں گی، آپ اس کو ضرور سنیں، سمجھیں اور لکھنے کی ہو سکے تو کوشش کریں۔ اب یہاں پر جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد نماز میں کیا ہوتا ہے نا، ایک چھوٹی سی سورت پڑھی جاتی ہے، یا کم از کم ایک ایسی بڑی آیت پڑھیں جو چھوٹی آیتوں کے برابر ہو۔ تو میں آپ کے سامنے چونکہ آپ کو آج مشق کروائی گئی سورہ ناس کی، تو آپ کے سامنے لے کر آیا۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ہم میں سے اکثر لوگ یہ چھوٹی سی سورت کو نماز میں کثرت سے پڑھتے ہیں نا، ہم فرض میں بھی پڑھتے ہیں، سنتوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی دوسری سورتوں کو بھی یاد کریں، لیکن اگر ہم اسی سورت کو پڑھ رہے ہیں تو بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے قل اعوذ برب الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اعوذ برب الناس، میں انسانوں کی رب کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی دنیا کی پناہ گاہ چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا بادشاہ ہے، اسی کی پناہ میں آتا ہوں۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، کہ میں ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، کن چیزوں سے؟ فرمایا وسواس، خناس، کہ بھئی جو اندر ہی اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، جو پیچھے چھپ کر وسوسہ ڈالتے ہیں، وسواس بھی اور خناس بھی۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے بعض انسان بھی ہوتے ہیں، پھر فرمایا من الجنۃ والناس، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جناتوں میں سے ہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے سورہ ناس اور سورہ فلق جیسی صورتیں نماز میں پڑھ رہے ہیں تو اس کا کتنا اہم مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہوتے۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیجئے،
لوگوں کی شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، جناتوں کی شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ دیکھیے آپ کے سامنے سورت کی چند چیزیں ذکر کی جا رہی ہے کہ سورہ فلق میں دنیاوی آفتوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگی گئی۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق کی جو سورت ہے نا، اس میں دنیا کی آفتوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگی گئی، اور سورہ ناس میں آخرت کی آفتوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ شیطانی وسوسوں سے اور اس کے اثرات سے چونکہ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں اور آخرت کا نقصان زیادہ سخت ہے، اس لیے اس سے بچنے کی تاکید پر قرآن کریم کا اختتام کیا گیا، قرآن کو مکمل کیا گیا۔ پہلے آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اخیر صورت آپ نے سورۃ الناس پڑھ لی۔ تین صفتوں کے حوالے سے حفاظت مانگی گئی ہے نا، کیونکہ ان میں ہر صفت کا تقاضا بندوں کی حفاظت سے ہے نا بھائی۔ تمام کی تمام جتنے بھی حفاظتی تدابیر کیے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف بندوں کے لیے ہے، اور حفاظت پالنے والا ہی سب سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے، تو وہی اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ بندے کی حفاظت ہے۔ ہر مالک اپنے مملوک کی، ہر بادشاہ اپنے غلام کی حفاظت کرتا ہے، اور معبود کا اپنے عابد کے لیے محافظ ہونا تو سب سے زیادہ واضح ہے۔ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ہم نماز سیکھنے کے لیے جمع ہوئے اور یہ کیا چیزیں ہمیں بتلائی جا رہی ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو ہمیں نماز میں پڑھنا ہے، ہمارا نماز میں دل کب لگے گا؟ جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ بھئی ہم نماز میں کیا چیزیں پڑھ رہے ہیں، ورنہ ہم نے نیت باندھ لی اور 2 منٹ میں نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ جب ان چیزوں کا ہمیں استحضار ہوگا تو نماز میں ہمیں لطف آئے گا۔ جی، وسواس کا مطلب ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا۔ اب یہ شیطان جو ہے وہ تو سراپا وسوسہ ہے۔ شیطان کا اپنی اطاعت کے لیے خفیہ کلام کے ذریعے وہ بلاتا ہے، انسان کو کہتا ہے بھئی نماز میں کیا ملے گا آپ کو، چلو نا ہم فلاں جگہ چلتے ہیں، فلاں جگہ وقت گزاری کرتے ہیں، فلاں چیز دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے شیطان ورغلائے چاہے انسان ورغلائے، ہے نا، اللہ سے حفاظت طلب کرے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پر شیطان مسلط نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے خود حدیث پاک میں فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی ہے، یعنی شیطان مجھے غلطیوں پر نہیں چلا سکتا، شیطان میری غلطیوں کی طرف مجھے لے کر نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے میری حفاظت کی ہے۔ فرمایا کہ انسان کو شیطان سے بچانے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کی عظیم صفتوں کا ذکر کر کے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے نا۔ پہلے گناہوں کی شیطان رغبت دلاتا ہے، جب اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو نیکیوں اور عبادتوں کا دکھاوا کرتا ہے، غرور وغیرہ کے وسوسے ڈال کر ناکارہ بنا دیتا ہے، علم والوں کے دلوں میں دین سے متعلق شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر بند کمروں میں بیٹھ کر دین کے متعلق وہ کھلے عام تو بکواس نہیں کر سکتے، کھلے عام تو شکوک و شبہات پیدا نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ انٹرنیٹ کا سہارا لے کر، وہ یوٹیوب کا سہارا لے کر بند کمرے میں اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اسلام کے خلاف اناپ شناپ چیزیں بیان کرتے ہیں، مسائل غلط بول دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی ہمیں حفاظت میں رہنا چاہیے۔ ہر کسی کو ہر وقت اس سے چوکنا رہنا سکھایا گیا ہے نا۔ دوست اگر ہم نے کسی کو بنایا ہے، ہم یہ بھی دیکھیں کہ اس کی تربیت کیسی ہوئی ہے، اس کے کیریکٹر اچھے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ رہ رہے ہو تو ہمارا کیریکٹر بلڈ ہو رہا ہے یا ہم کیریکٹر لیس ہو رہے ہیں، ہے نا۔ موسیقی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹی وی انٹرنیٹ وغیرہ ہم ضرورت کے لیے ہی استعمال کریں۔ اخباری رسائل جو بھی دین سے، اللہ کی یاد سے دور کرتے ہیں، ان سب سے بچنے کا دعا ہے یہ، ہے نا۔ ان سب سے بچنے کی ہمیں تلقین کی گئی کہ جب بندہ سورہ ناس پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ ان تمام چیزوں سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ چلیے، یہاں تک تو آپ نے سورہ فاتحہ سورہ ناس کے بارے میں سنی۔ اب یہ ہے کہ جب آپ نماز تنہا پڑھ رہی ہے، خود قرات کر رہی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑے،
ہے نا. جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین سانس توڑے، الرحمن الرحیم سانس توڑے، ہر آیت پر سانس توڑے، پھر دوسری آیت پڑھے. کئی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھے. اس کی مثالیں دیکھیے دی گئی ہے یہاں پر کہ الحمدللہ رب العالمین پر سانس توڑ دیں، پھر الرحمن الرحیم پر، پھر مالک یوم الدین پر. اسی طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھے. اب مسئلہ کیا ہے بھئی، کسی نے اگر ایک سانس میں پڑھ لی ایک سے زیادہ آیتیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھا جائے، ہے نا. جیسے دوسرے کام، ہم کھانا کتنا سکون سے کھاتے ہیں نا. دنیا کا سب سے مشکل ترین چیز کیا ہے؟ کھانا. لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو مشکل نہیں سمجھا. ہمیں ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ہماری روزمرہ کی ضروریات میں سے، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، تو ہم نے اس کو آسان سمجھ لیا. ایسے ہی نماز کو بھی ہم آسان سمجھ لے، اگر اپنی ضرورت سمجھ لے کہ نماز کے بغیر ہمیں چین و سکون نہ ملے، تو انشاءاللہ یہ کیفیت ہماری اندر بھی پیدا ہو جائے گی. خواتین کو ہر نماز میں الحمد شریف اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ پڑھنی چاہیے، ہے نا. خواتین کو ہر نماز میں، پنجگانہ نمازوں میں، انہیں الحمد شریف بھی اور سورت وغیرہ ساری چیزیں آہستہ پڑھنی چاہیے. اب یہ دیکھیں کہ جب ہم نماز کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصے کو حرکت نہ دے. جی اگر ہم کھڑے ہیں، بار بار گردن پہ ہاتھ لگانا، بار بار سر پہ ہاتھ لگانا، بار بار چادریں صحیح کرنا نہیں، غلط ہے. اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. جتنے سکون کے ساتھ کھڑی ہوں گے اتنا ہی بہتر ہے. ہاں کبھی ایسا ہو رہا ہو کہ خارش وغیرہ کی ضرورت ہوئی تو صرف ایک ہاتھ استعمال کر لے، چند سیکنڈ میں ختم کر دے، وہ بھی سخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم. اب ایسا نہ ہو کہ ہم گردن پر ہاتھ لگائیں اور بال سیدھا کرنا شروع کریں تو پوری نماز نکل جائے، اس سے نماز خراب ہو جاتی ہے. کل آپ نے پڑھا مفسدات نماز اور عمل کثیر، ہے نا، کہ ہم ہر ایسی حرکت جس سے سامنے والا یہ سمجھے کہ ہم نماز میں نہیں ہیں، اس سے ہماری نماز کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ ختم ہو جاتی ہے. جی اب جب نماز پڑھیں گے، آپ کھڑی ہو کر آپ نے پڑھا کہ قیام فرض ہے، تو جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح چھوڑ دینا کہ اس میں ورم آ جائے، ہے نا، وہ پھولنے لگے، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے. نماز میں مکمل یکسو ہو کر دونوں پیروں پر وزن دے کر کھڑے ہونا ہے. ایک پیر پر وزن دینے سے پرہیز کرے. اگر ایک پاؤں پر زور دیں گے تو اس طرح کیا ہوگا کہ دوسری پاؤں میں خم پیدا نہیں ہوگی. ایک پاؤں پر زور دیں گے تو دوسری پاؤں کیا ہے، پھر اس کے اندر ورم آنے کا اندیشہ. تو دونوں پاؤں پر برابر کھڑی رہیں. اچھا کل کسی نے سوال یہ کیا تھا کہ بھائی نماز میں ہمیں جمائی آ جاتی ہے، نماز میں ہمیں چھینک آ جاتی ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے اسے مکمل طور پر روکنے کی کوشش کرنا ہے. ہاں اگر پھر بھی برداشت سے باہر ہے، نماز میں چھینک آ گئی تو یرحمک اللہ الحمدللہ نہیں کہنا ہے، ورنہ نماز خراب ہو جائے گی. جمائی آئے تو کیا کرنا ہے؟ حتی المقدور کوشش کرنا ہے کہ اسے روکے، چونکہ یہ سستی کی علامت ہوتی ہے. جب ہم سست ہوتے ہیں، نماز غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں جمائی آتی ہے. جب ہم چاق و چوبند ہو کر مکمل طور پر اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ہمیں جمائی کی نوبت نہیں آئے گی. اسے روکنے کی کوشش کرے. جی کھڑے ہونے کی حالت میں ہماری جو نظر ہے وہ سجدے کی جگہ پر رہے گی. ادھر ادھر دیکھنا، سامنے دیواروں پر کیا چیزیں لگی ہوئی ہے، سامنے دروازے سے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ان چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے. بلکہ ہماری نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر ہوگی. تو اب ہم قیام سے اب فارغ ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے جو ہے اب ہمیں رکوع میں جانا ہے. جی بھائی جب قیام سے فراغت ہو جائے تو رکوع کرنے کے لیے اللہ اکبر یہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے لیے جھکیں گے. جی تو جیسے ہی اللہ اکبر کہیں، جس وقت رکوع کرنے کے لیے جھکے اسی وقت تکبیر کہنا بھی شروع کرے. اب آپ مکمل طور پر رکوع میں چلی گئی پھر کہہ رہی ہے اللہ اکبر، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے ہی جھک رہے ہیں رکوع کے لیے اسی وقت اللہ اکبر کہیں اور رکوع میں جاتے ہی تکبیر ختم کر دیں. اب آپ جھک چکی ہیں اور اللہ اکبر اس طریقے سے کہہ رہی ہے، یہ بھی نامناسب ہے. جی اب دوسرا نمبر طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے خواتین رکوع میں معمولی جھکیں گی. جی معمولی جھکنا ہے آپ کو، مکمل طور پر نہیں. دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، مردوں کی طرح خوب اچھی طرح نہ جھکے.
ہے نا، بعض خواتین جو ہے کتابوں میں پڑھ لیتی ہوتی ہے کہ بھائی مکمل طور پر رکوع کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو معمولی سا جھکنا، آپ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، آپ کا رکوع ہو جائے گا۔ جی، خواتین گھٹنوں پر ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھیں۔ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے؟ کوئی ایک جواب دے دے۔ جی، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان کے گھٹنوں پر دیکھیں انگلیاں کس طریقے سے ملی ہوئی ہے۔ بعض لوگ جو ہے ایسا لگتا ہے گھٹنے میں درد ہے، گھٹنے کو پکڑ لیا، بعض لوگ کپڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیتے۔ جی نہیں، آپ کی انگلیاں ملی ہوئی ہو، کشادہ کر کے گھٹنوں کو نہ پکڑے، ہے نا، انگلیاں ملا کر گھٹنوں پر رکھیں اور گھٹنوں کو ذرا آگے جھکا لے اور اپنی کوہنیاں بھی پہلو سے خوب ملا لے۔ آپ کے جو دونوں بھی بازو ہیں نا، وہ آپ کے پہلوؤں سے ملے ہوئے، یعنی سمٹ کر نماز پڑھنا ہے مکمل طریقے پر، کہیں بھی کوئی فاصلہ نہ رہے۔ جی، اب جب آپ رکوع کے لیے جھک چکی ہے تو رکوع میں کم از کم اتنی دیر رکے کہ اطمینان سے 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جا سکے۔ اب جب آپ رکوع میں گئیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، آپ نے دیکھا چند سیکنڈ لگے۔ ابھی ہمیں ایسا نہیں ہے کہ مرغے کی طرح ٹونٹ مارنا ہے، ابھی ہم رکوع میں گئے فوراً کھڑے ہو گئے۔ بھئی ہم نے رکوع میں پڑھا ہی کیا، تسبیح پڑھنی ہے نا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، ہر رکن کو بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش، تو کم از کم رکوع میں اتنی دیر تو ٹھہرنا ہی ہے جس میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ سکے۔ کیا مطلب ہوتا ہے سبحان ربی العظیم کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاکی بیان کرتا ہوں یا پاکی بیان کرتی ہوں اپنے رب کی جو بزرگی والا ہے نا۔ ہم جب کھڑے تھے تو بھی اللہ کی تعریف، جب رکوع میں ہے تو بھی اللہ کی تعریف۔ اب آپ یہ دیکھیں گے بھئی جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں نا تو ہماری نظر کہاں ہوتی ہے؟ سجدے کی جگہ پر، ہے نا، ہم سجدے کی جگہ پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب رکوع میں جائیں گے تو ہماری نظر جو ہے پاؤں کی طرف ہونی چاہیے۔ تصویر کو دیکھیں، میں زوم کر رہا ہوں کہ آپ کی جو دونوں انگوٹھے ہیں پیروں کے، بالکل وہ ملے ہوئے ہونے چاہیے اور بالکل آپ کی نظر انگوٹھے کی طرف ہو۔ دونوں پاؤں پر زور برابر رہنے چاہیے، دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے قریب رہنے چاہیے۔ جی، میں نے گزشتہ کل آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ جہاں بچیاں پائل پہنتی ہے نا، جو چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہے پیر میں جس کو ٹخنا کہتے ہیں، جب آپ رکوع کریں گے، جب آپ قیام کریں گے، دونوں وہ کیا ہونی چاہیے؟ ملی ہوئی ہونی چاہیے، زیادہ فاصلہ نہ ہو اس کے درمیان۔ جی، یہ رکوع کا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ تصویر آپ کو دکھ رہی ہے؟ جی، ریڈ مارک دی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جو رکوع کر رہی ہے یہ غلط طریقہ ہے نا۔ مکمل طور پر ایک تصویر میں آپ دیکھیں ریڈ مارک میں، پیچھے والی جو تصویر ہے یہ جھکی نہیں صحیح سے، بالکل ان کا سر اونچا ہے۔ دوسری والی جو تصویر ہے یہ مکمل طور پر جھک چکی ہے، لیول میں آ چکی ہے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ یہ مردوں کا طریقہ ہے۔ عورتوں کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ بہتر دیکھیے آپ، جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ آپ رکوع میں جائیں گے تو صرف گھٹنوں تک آپ کے ہاتھ چلے جائیں۔ آپ کو طریقہ بھی دکھایا جا رہا ہے، اس کو دیکھیں اور سیکھیں کہ ہم نماز میں کیا واقعی یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ آج کے بعد یہ غلطی ہماری نہیں ہوگی، چونکہ نماز کو بہتر انداز میں سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ جی، تو رکوع کا بہتر طریقہ یہ ہے، یہ دونوں بھی طریقے غلط ہے۔ اب رکوع کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رکوع کیوں کروائی جاتی ہے نا؟ تو شکر بھرے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی کا دھیان کر کے اپنے کو اس کی عبادت اور اس کے حق کے مناسب شکر سے قاصر سمجھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جھک رہی ہوں، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی عبادت ہمیں کرنا ہے، اس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے نا، یہ سمجھتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع کریں گے اور عاجزی کے ساتھ، ہے نا، اپنی ذلت کے ساتھ، اپنی حقارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عظمت کا تصور کر کے کہ بھئی اس دنیا میں کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے سر کو جھکانا ہے، دل اور زبان سے بار بار یہ تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم۔ جی، جب ہم رکوع سے فارغ ہو گئے تو اب ہمیں اٹھنا ہے نا، اس کو کہتے ہیں قومہ، سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سر کو اٹھائیں گے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے۔ جیسے ہم نے کہا نا سبحان ربی العظیم، پاک ہے وہ ذات، بڑی بزرگی والا ہے، تو اللہ جواب میں بندے ہی سے کہلواتے ہیں
سمع اللہ لمن حمیدہ، اے بندے تیری حمد کو، تیری تعریف کو تیرے رب نے سن لیا۔ جو ہم نے ابھی رکوع میں تسبیح پڑھی نا، اللہ کی تعریف کی نا، اللہ نے اس کو سن لیا۔ اس قدر حوصلہ افزائی پر جذبہ شکر طاری ہو جائے اور دل اور زبان اور جسم سے پھر انسان کہے ربنا لک الحمد، اے میرے پروردگار ساری حمد و ثنا، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہے۔ تو رکوع کی کیفیت کیا ہونی چاہیے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کا حق، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے نا، یہ رکوع کی کیفیت ہو۔ اب رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اس قدر صحیح ہو جائے کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے، یعنی ہم کسی طریقے سے جھکے ہوئے نہ رہیں، مکمل طور پہ ہمیں اسٹریٹ کھڑے ہو جانا ہے نا۔ اور پھر یہ پڑھیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی۔ پھر تحمید پڑھیں گے ربنا لک الحمد، اے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے۔ جب ہم رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے ہے نا، اس حالت میں بھی نظر ہماری کہاں رہے گی؟ سجدے کی جگہ پر رہے گی۔ جب ہم قیام کریں گے نا، کھڑے ہوں گے، تو ہماری نظر سجدے کی جگہ پر رہے گی۔ اب اس میں غلطیاں کیا ہوتی ہے دیکھیے، بعض خواتین کھڑے ہوتے وقت کھڑی ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کر دیتی ہے نا، رکوع سے جھکتی ہے، تھوڑا سا سر اٹھاتی ہے، پھر سجدے میں چلی جاتی ہے نا، جسم بالکل جھکا ہوا ہوتا ہے، غلط طریقہ ہے یہ۔ ان کے ذمے نماز لوٹانا واجب ہے، ان کے ذمے نماز لوٹانا واجب ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایک رکن ہیں، جیسا کہ گزشتہ کل بتلایا نا، فرائض میں رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ ایک ایک رکن ہے، اور ایک بھی رکن اگر چھوٹ جاتی ہے تو ہماری نماز مکمل کیا ہو جائے گی بھائی؟ ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، دوبارہ ہمیں نماز پڑھنا ہوگا۔ تو جب ہم رکوع سے اٹھیں تو مکمل طور پر سیدھی کھڑی ہو جائیں، اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو ہمیں سجدے میں جانا نہیں چاہیے، مکمل اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ اس طریقے سے کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اچھا، سجدے میں جاتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ جی، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہیں گے، اللہ سب سے بڑے ہیں، ہے نا۔ سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، خواتین سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں چلی جائیں، پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں، گھٹنوں کے بعد جب آپ نے گھٹنے رکھ دی تو پھر ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک رکھیں، پھر پیشانی رکھیں، ہے نا۔ گھٹنے کو بھی زمین پر رکھنا ہے، ہاتھ بھی رکھنا ہے، ناک اور پیشانی بھی رکھنی ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے پیشانی رکھتے ہیں کہ ان کی ناک زمین سے اٹھ جاتی ہے، سجدہ صحیح نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہے صرف ہاتھوں پر وزن دیتے ہیں، ان کے گھٹنے زمین پر نہیں ہوتے، اس سے بھی سجدہ صحیح نہیں ہوتا۔ جتنے طریقے بتائے جا رہے ہیں، ہم کوشش یہ کریں کہ کیا واقعی ان طریقوں سے ہی ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم ان طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہیں تو واقعی ہماری نماز بہتر ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا اور بے احتیاطی سے نماز پڑھی تو حدیث شریف میں یہ بات ذکر کی گئی کہ ایسی نمازیں ہمارے چہرے پر کالے کپڑے میں لپیٹ کر کیا کر دی جائے گی بھائی؟ مار دی جائے گی، ہے نا۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کا کیا کرنا ہے؟ خیال کرتے رہنا ہے کہ ہم نے نماز ان چیزوں کا خیال کر کے پڑھنا ہے۔ جی، تو پتہ یہ چلا کہ ان میں سے ایک بھی حرکت اگر تھوڑی سی ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، ہم نے جو ہے اپنے آپ کو سجدے میں لے جانے کے وقت بہت زیادہ پہلے ہی جھک گئے، یا ہم نے گھٹنا نہیں رکھا، یا ہم نے ناک نہیں رکھی، تو ناک اور پیشانی یہ دو چیزیں تو رکھنا ہی رکھنا ہے نا۔ اگر آپ پیشانی نہیں رکھتی ہیں سجدے میں تو مکمل آپ کا سجدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو پیشانی ہی جھکانا مقصود ہے نا۔ اسی طریقے سے یہاں ایک بات اور ذکر کی جا رہی ہے کہ نمبر 2 پر دیکھیں کہ سجدے میں خواتین خوب سمٹ کر، کیسے کرنا ہے بھائی؟ خوب سمٹ کر اور دبک کر۔ کیا مطلب؟ کہ بھائی آپ کو جتنا ہو سکے اپنے جسم کو جو ہے نا سمیٹ لے، سمیٹ کر نماز پڑھے، ہے نا۔ سجدہ اس طرح کریں کہ پیٹ رانوں سے بالکل مل جائے، تھوڑی سی بھی فاصلہ نہ ہو ہمارے بازوؤں کے اندر، تھوڑا سا بھی جگہ باقی نہ رہے، بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہو، نیز پیر کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دے،
پیر کو کھڑا کرنے کے بجائے ان کو دائیں طرف کیا کر دے بھائی، نکال دے، ہے نا، نکال کر بچھا دے، اور جہاں تک ہو سکے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر لے۔ جی یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، یہ آپ طریقہ دیکھ رہی ہیں، دیکھیے سجدہ کس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو بھی بچھا لینا ہے، اور ہاتھوں کو بچھا لینے کے بعد جو ہے ہمیں کس طریقے سے دیکھیے پیر کو نکالنا ہے، یعنی پورے سمٹ کر کرنا ہے، بازو بالکل ملے ہوئے ہو، اور ہمارے پیر دیکھیے کس طریقے سے باہر کی جانب نکلے ہوئے ہیں۔ نظر آ رہی ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کو؟ جی نظر آ رہی ہے۔ جی جی، تو اس کو مکمل طور پر دیکھیں کہ بھائی اس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہے، اس میں تھوڑی سی بھی بے احتیاطی اگر ہوئی تو آپ یقین جانیں کہ ہماری نماز کا کوئی مطلب باقی نہیں رہے گا۔ جی ایک منٹ، جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو ہمیں جو سجدہ کرنا ہے نا، جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی ہمیں جو سجدہ کرنا ہے نا وہ بالکل اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم کیا ہو جائیں، ہمارے بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہو، نیز ہمارے پاؤں بھی کیا ہو، کھڑے ہونے کے بجائے ہم دائیں طرف نکال دیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ دائیں طرف نکل کر ہے۔ اسی طریقے سے جہاں تک ہو سکے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھے، ہے نا، جہاں تک ہو سکے کیا کرنا ہے، ہمیں انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھنا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں، خواتین کو کوہنیوں سمیت پوری باہیں بھی زمین پر رکھ دینا چاہیے۔ جی آپ اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، یہاں جو کوہنی ہے نا اس کو اٹھانا نہیں ہے بلکہ یہ بھی مکمل زمین پر رکھ دیے جانی چاہیے۔ سجدے کی حالت میں کم از کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح اطمینان کے ساتھ ہم کہہ سکے، پڑھ سکے۔ جی سجدے کی تسبیح کم از کم ہم کتنی مرتبہ پڑھ سکے بھائی؟ 3 مرتبہ۔ وہ تسبیح کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت بڑا ہے نا۔ دیکھیے جو شخص نماز کا پابند نہیں ہے یا ٹھیک ٹھیک نماز نہیں پڑھتا، وہ شخص امانت الہی میں خیانت کرتا ہے۔ کس میں خیانت کرتا ہے؟ امانت الہی میں، یعنی اللہ کی امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ پیشانی ٹیکتے ہی ہم نے جیسے ہی زمین پر ہم نے سر رکھی اور فوراً اٹھا لیا، منع ہے یہ۔ سجدے سے اٹھتے وقت بھی ہمیں اللہ اکبر کہیں۔ دیکھیے نماز جو پڑھی جاتی ہے نا وہ بندہ ایسا محسوس کرے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اللہ کی در پر ہے۔ بندے کو سب حالتوں سے زیادہ جو اپنے پروردگار کے نزدیک کرتی ہے نا وہ سجدے کی حالت ہوتی ہے۔ جی سجدے کی کیفیت، سجدے کی تسبیح کیا ہے بھائی؟ سبحان ربی الاعلی، ہے نا، سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا۔ اب چاہے مرد ہوں تو پاکی بیان کرتا ہوں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں تو پاکی بیان کرتی ہوں۔ ربی میرے رب کی، الاعلی جو سب سے بلند ہے۔ سبحان ربی الاعلی کا مطلب ہوا کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتی ہوں جو سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ جب ہم نے سجدے کے سلسلے میں یہ باتیں سن لی تو اب آپ کے سامنے دیکھیے سجدے کی کیفیت ذکر کی جا رہی ہے نا، کہ بعض بچیاں ہماری اس طریقے سے سجدہ کرتی ہے، ان کے گھٹنے دیکھ لیں آپ، ان کے پیر دیکھ لیں آپ، ان کے بازو دیکھ لیں، غلط طریقہ ہے نا۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ پیر بھی کیا ہونے چاہیے؟ بچھا دینی چاہیے، بازو کو زمین سے ملا دینی چاہیے، قبلے کی طرف انگلیاں ہوں۔ صحیح طریقہ کیا ہے بھائی سجدہ کرنے کا؟ دیکھیے آپ کی اسکرین پر ہے کہ سجدے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنے کو بھی زمین پر رکھ دیں، دونوں ہاتھ دونوں بازو بچھا دیں، آپ کے پیر اس طریقے سے ہو، قبلے کی طرف انگلیاں ہوں اس کی۔ یہ سجدے کا بہترین طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ اب آگے دیکھیں سجدے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، سجدہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ سجدہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی بے حقیقتی کا، کہ اللہ آپ کے سامنے ہی جھکنا ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، شکر اور عبادت کا حق ادا کرنے میں اپنی عاجزی کا تصور کرے، اپنی کوتاہی کا تصور کرے کہ اللہ جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے ہم ویسی عبادتیں نہیں کر پا رہے ہیں۔ دل سے بھی کہے، زبان سے بھی کہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر جائے، پیشانی زمین میں رکھ کر
اللہ تعالیٰ کی انتہائی بڑائی کے ساتھ اپنی انتہائی ذلت اور اطاعت کی عملی شہادت کو دے کر اپنے کو اس کا ذلیل غلام اور خاک میں پڑا ہوا کیڑا سمجھے، ہے نا۔ اللہ کے سامنے ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بار بار زبان سے کہے سبحان ربی الاعلیٰ، 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہیں، 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتی ہے، پڑھتے رہنا چاہیے، ہے نا۔ پھر اپنی عبادت اور سجدے کو ناقص سمجھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ سر اٹھائے، پھر اس تصور کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں جائے۔ سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی کی ہے کہ اے اللہ میں بس تیری بارگاہ میں آئی ہوں، اے اللہ میں صرف اور صرف تیری بارگاہ میں آئی ہوں، مجھے سکون صرف اور صرف تیرے بارگاہ میں ہی ملتا ہے۔ اس حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے نا۔ اور اس کے بعد کیا ہے بھائی کہ اب دیکھنی چاہیے ہمیں کہ جب ہم ایک سجدہ کر لینا تو 2 سجدے جب ہوتے ہیں نا تو ایک سجدے کے بعد ہمیں اٹھ کر اطمینان سے بیٹھ جانا ہے نا۔ وہ مرغی کے بچوں کی طرح ٹونٹ نہیں مارنی ہے، ہم نے ایک سجدے سے اٹھے فوراً دوسری سجدے میں نہیں، ایک سجدے سے اٹھے اللہ اکبر اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کرے۔ ذرا سا اٹھ کر سیدھے ہوئے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا گناہ ہے۔ اس طرح کرنے سے نماز کا لوٹانا بھی واجب ہوگا۔ جی، خواتین پہلے سجدے سے اٹھ کر بائیں کولہے پر بیٹھے اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکالے۔ ابھی بیٹھنے کا طریقہ آپ کے سامنے آ گیا، اور دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی پر رکھے، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ تشہد میں کس طریقے سے بیٹھنا ہے، اسی طریقے سے بیٹھے۔ انگلیاں خوب ملا کر رکھے، انگلیاں کھلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنے رانوں پر رکھیں گے نا انگلیاں سب ملی ہوئی ہو۔ بیٹھنے کے وقت نظریں اپنے گود کی طرف ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے بھائی؟ گود کی طرف ہماری نظر ہو۔ جب ہم قیام میں ہوں تو سجدے کی جگہ پر نظر ہو، جب ہم رکوع میں ہوں تو دونوں پیروں کے درمیان ہماری نظر ہو، اور جب ہم تشہد کی طرح بیٹھنے کی کوشش کریں ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان کی جو حالت ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں گود کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ، ہے نا، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، ان کی انگلیاں بھی دیکھیں آپ کہ انہوں نے پیروں کی انگلیاں کس طریقے سے رکھی ہے۔ دیکھیں آپ، میں نے کرسر رکھی ہے وہاں پر، اور ان کی گود میں ان کی نظر ہے، ان کی انگلیاں دیکھیں کس طریقے سے ملی ہوئی ہے دونوں بھی، ہے نا۔ اس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ اس میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے، ہے نا۔ ایک سجدے سے جب آپ اٹھ کر بیٹھ رہی ہیں تو کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے، اتنی دیر تو بیٹھے۔ اور اگر ہو سکے، اگر آپ پڑھ رہی ہوں اکیلی نماز، دعائیں یاد ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، ورحمنی مجھ پر رحم فرما، وسترنی اے اللہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما، وجبرنی وہدنی ورزقنی اے اللہ مجھے ہدایت دے، میری رزق میں برکت دے۔ یہ چیزیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن دیکھیے میں نے یہاں مینشن کی ہے فرض نمازوں میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نفلوں میں پڑھ لینا بہتر ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ان دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب آگے دیکھیں بھائی، آگے کیا چیزیں آ رہی ہے؟ جی، دوسرا سجدہ اور اس سے اٹھنا۔ دوسرے سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں جائیں گے، ہے نا۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طریقے سے جائیں گے کہ پہلے دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے، اور سجدے کی ہیئت یعنی کیفیت وہی ہوگی جو پہلے سجدے کی بیان کی گئی۔ اب جب ہمیں سجدے سے اٹھنا ہے نا تو ہم کس طریقے سے اٹھیں گے؟ تو ہمیں پہلے پیشانی زمین سے اٹھانی ہے، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ اگر ہم نے ڈائریکٹ گھٹنے اٹھائے تو اور گر پڑیں گے۔ اٹھنے کا بھی طریقہ دیکھیے کیا ہے کہ پہلے پیشانی کو اٹھانا ہے، پھر ناک کو اٹھانا ہے، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے۔ اٹھتے وقت زمین سے سہارا نہ لینا بہتر ہے۔ جی، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے ہم جب اٹھتے ہیں سجدے سے تو ہم دونوں ہاتھ جو ہے زمین پر ٹیک دیتے ہیں نا، لیکن اگر جسم بھاری ہو، بیماری ہو، بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہو تو سہارا لے سکتے ہیں۔ لیکن ہماری وہ بچیاں جو بالکل ماشاء اللہ اللہ نے ان کے جسم کو صحیح سلامت رکھا ہے، جسم میں طاقت دی ہے، انہیں ابھی سے بوڑھے پن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ نماز میں کیا ہے، اپنے ہی گود میں جو ہے ایسا ہاتھ دباتے ہوئے کیا کرنا ہے، ہمیں کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت بھی اللہ اکبر کہیں گے، ہے نا۔ اٹھنے کے بعد ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پوری پڑھنا ہے۔ یہ 1 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔
اسی طریقے سے ہمیں مکمل نماز پڑھنی ہے۔ اب جب ہم نے ایک رکعت پڑھ لی نماز تو دوسری رکعت بھی اسی طریقے پر پڑھیں گے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے، قاعدے کی طرف آتے ہیں ہم۔ قاعدے میں کیسے بیٹھنا ہے بھائی؟ دیکھیے آپ کے سامنے یہاں دو خاتون بیٹھی ہوئی ہے، ایک نے پیر اس طریقے سے رکھا ہے کہ انہوں نے پوری بچھا دی ہے، دوسرے نے بالکل کھڑی رکھا ہے۔ یہ دونوں طریقے غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ گرین مارک دیکھیے، یہ بیٹھی ہے، ان کا پیر قبلے کی جانب ہے نا؟ ہمیں اس طریقے سے بیٹھ کر دیکھنا چاہیے۔ آپ لوگ کان میں ایئر فون لگا کر ہیں یا پھر جیسے بھی کلاس سن رہے ہوں، کم از کم یہ جو طریقے بتلائے جا رہے ہیں نا، آپ اپنے اپنے مقام پر ایسے بیٹھ کر دیکھیں کہ کیا واقعی میں اس طریقے سے بیٹھ پا رہی ہوں، میں اسی طریقے سے نماز پڑھتی ہوں، تاکہ یہ پریکٹیکل بھی ہو سکے، ہے نا؟ ماشاء اللہ آپ، سے نماز پڑھتی جی ماشاء اللہ آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ ساری چیزیں، ہمارے مقصد ہی یہی ہے کہ ہم نماز کو پریکٹیکلی طریقے پر پڑھیں۔ اب چونکہ میں آپ لوگوں کے سامنے کیمرے پر نہیں ہوں کہ یہ طریقے کر کر بتاؤں، تو کم از کم آپ لوگ اپنے مقام پر کیا کریں، اس طریقے سے بیٹھ کر دیکھ لیں، تو یہ بیٹھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ انشاءاللہ۔ جی اب اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ تشہد پڑھنا۔ ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ تشہد پڑھنا ہوتا ہے نا؟ گزشتہ کل آپ نے فرائض نماز میں پڑھا کہ تشہد کے بقدر بیٹھنا فرض ہے، اتنی دیر آپ بیٹھ گئے آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن کیا جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو صرف چاول ہی کھاتے ہیں یا صرف روٹی کھاتے ہیں؟ کیا اس پر سالن نہیں ہوتی؟ سالن بھی کھاتے ہیں نا ساتھ میں، گرم بھی کھاتے ہیں، ٹھنڈے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز کے سنتیں ہیں، ہے نا؟ تو نماز میں تشہد پڑھنا ہے۔ اب تشہد دیکھیے آپ کے سامنے ہے، آپ لوگ برائے کرم مائک آف کر کے ہی اس کو ریپیٹ کرتے رہیں، کم از کم اس کا پروناؤنسیشن اور تلفظ جو ہے وہ صحیح ہو۔ التحیات، یا چاہے تو آپ کم از کم آن بھی کر لیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات السلام علیک، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ انشاءاللہ کل آپ لوگ یہ سنائیں گے، گروپ میں ریکارڈ کر کے زبانی طور پر آپ لوگ یہ سنائیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ تاکہ جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ بھی یاد کرنے کی فکر کرے۔ اشہدو، اشہدو، بعض لوگ پڑھتے ہیں اشہدو، نہیں غلط ہے وہ، اشہدو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ جی مائک آپ لوگ آف کر لیں، شاید کہ ڈسٹرب ہو رہا ہو سننے میں دوسروں کو۔ جی اشہدو بھی نہیں پڑھنا ہے، اشہدو بھی نہیں پڑھنا ہے۔ جی اشہدو بڑی شین ہے، اشہدو اللہ الہ، ان لا الہ غلط ہے وہ، اللہ الہ الف جو ہے لام میں ملے گا، الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ جی یہ تو تشہد ہے، یہ تو ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے، ہے نا؟ نماز کے لیے ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ ابھی تک آپ نے تشہد زبانی پڑھ لی ہے، تحیات للہ والصلوات، کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو صرف رٹ لی جائے؟ نہیں، التحیات سبھی قولی عبادتیں، یعنی ہم زبان سے جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں، للہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ کے لیے ہے نا؟ زبان سے جتنے بھی ہم کلمات بولتے ہیں وہ سب اللہ کے لیے۔ والصلوات سبھی بدنی عبادتیں، جن جن چیزوں میں ہمارے جسم کا دخل ہوتا ہے وہ تمام کی تمام عبادتیں کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ والطیبات سبھی مالی عبادتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ دیکھو عبادتیں تین طریقے سے کی جاتی، یا تو انسان زبان سے عبادت کرتا ہے، یا تو انسان جسم سے عبادت کرتا ہے، یا انسان مال سے عبادت کرتا ہے نا؟ اسلام میں بھی نماز پڑھتے ہیں جسمانی عبادت ہے، ذکر و اذکار کرتے ہیں زبانی عبادت ہے، قولی عبادتیں جس کو کہی جاتی ہے، ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ مالی عبادتیں۔ حج کے لیے جو جاتے ہیں وہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے نا؟ تو ہماری جتنی بھی عبادتیں، دیکھیے ہم نماز میں کیا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا، ہم صرف پڑھ لیتے ہیں تحیات للہ والصلوات، کیا ہے بھائی؟ ہم اتنی ساری چیزیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ ساری قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے، ہے نا؟ پھر آگے کیا؟ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایہا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمتیں ہوں،
وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، السلام علینا جی نبی پر بھی رحمت بھیج رہے ہیں، ساتھ ساتھ السلام علینا ہم پر بھی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو، اشہد اللہ الہ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، واشہد انا اور میں گواہی دیتی ہوں محمدن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ سچ سچ بتائیں گے کتنے لوگوں کو آپ میں سے التحیات یاد ہے؟ ذرا میسج کیجئے، فٹافٹ میسج کیجئے۔ جی کت یاد ہے جی ہمیں یاد ہے، اچھا ہے ترجمہ بھی یاد ہے ویسے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اب اس طریقے سے آپ لوگوں جی جی اب بالکل آپ لوگ اسی انداز میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ اسی انداز میں ہمیں تحیات پڑھنا ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ دیکھیے بچوں، نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، نماز صرف اور صرف اللہ کی ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ کل آپ لوگوں کو بتلایا کہ جب ہمیں کسی بڑے منتری کے پاس، کسی دنیا دار کے پاس جانا ہو، ہم کتنی عظمت کے ساتھ جاتے ہیں نا، ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس کیسے ادب سے ٹھہرنا ہے، ہاتھ کیسے باندھنی ہے، نظریں کیسی جھکانی ہے۔ تو یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے نا، جب اللہ کی بارگاہ میں ہم ایک مرتبہ چلے جائیں دنیا سے غافل، تو ہمیں ہر ایک چیز کا مطلب پتہ ہونا ضروری ہے۔ نماز کورس کا بیسک مطلب مقصد ہی یہی ہے کہ بھئی ہمیں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اب آپ نے تحیات پڑھی ہے، تو تحیات کیوں پڑھنا ہے؟ تحیات میں کیا ہو رہا ہے؟ التحیات کا معنی جو ہے نا، جو ابھی آپ کے سامنے ترجمہ بتلایا گیا، یہ توجہ کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ سوچیں کہ آپ ابھی التحیات پڑھ رہی تھی تو کم از کم 1 سے 1.5 منٹ لگا ہے نا، اور بعض مرتبہ ہم اٹھتے ہیں سجدے سے بیٹھتے ہیں تحیات میں، آدھی منٹ میں ہماری نماز ہو جاتی۔ کیا ہماری نماز صحیح ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ نہیں۔ جی التحیات کے معنی مکمل طور پر ہمارے ذہن میں ہو۔ ہم ہر نماز میں التحیات، صلوات، طیبات اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ مائک آف کر لیں جی۔ تو ہم یہ جائزہ لیں کہ میری زبان سے نکلنے والی باتیں اچھی ہے یا بری ہے۔ کیا میں اپنے زبان سے جو باتیں نکال رہی ہوں وہ اللہ کے سامنے کل اس کا جواب بھی دینا ہے، تو کیا میری زبان سے غلط باتیں تو نہیں نکل رہی ہے؟ صلاحیتیں ہماری کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ اللہ نے جو مجھے اسکلس دی ہے، ہمیں اپنے اسکلس کو جو ڈیولپ کرنا ہے، وہ کیا ہم غلط چیزوں میں تو اپنے جسم کو نہیں لگا رہے ہیں؟ ہمارے جسم سے گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ نے اگر ہمیں دولت سے نوازا ہے، پیسوں سے نوازا ہے، تو پیسے ہمارے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ کہ غلط راستے میں تو نہیں جا رہے ہیں نا؟ ہم نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ زبان کی بھی عبادتیں، بدن کی عبادتیں، مالی سب چیزوں کا ہمیں کیا کرتے رہنا؟ جائزہ لیتے رہنا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکلے، ہمارے جسم سے کوئی گناہ صادر نہ ہو، ہمارے پیسے غلط کاموں میں استعمال نہ ہو، ہے نا؟ جی سلامتی کی دعا جو ہے نا ہم صالحین کے لیے کر رہے ہیں، یعنی ہم کہہ رہے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو نیک بننے کی کوشش بھی کریں۔ جی صرف ہم نے پڑھ لی اتنا کافی نہیں ہے، نیک لوگوں سے اپنا تعلق بنائیں۔ ہم جن بچیوں سے دوستی کر رہے ہیں، کیا ان کے اخلاق اچھے ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ رہ کر ہمارا کیریکٹر بلڈ ہو رہا ہے یا ہم کیریکٹر لیس ہو رہے ہیں؟ وہ آپ نے سنا نا، ایک مثال آپ نے سنی ہے کہ دوستوں کی صحبت کتنی ضروری ہے۔ آپ اگر ایک عطر فروش کی دکان سے گزر رہی ہے، آپ نے عطر نہیں خریدی، آپ نے پرفیوم نہیں لیا، آپ بتائیں کیا آپ کو خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی نا؟ آپ وہاں سے گزر رہی ہے کیونکہ وہ عطر فروش کی دکان ہے۔ آپ ایک لوہار کی دکان کے پاس سے گزر رہی ہے، بھٹی والوں کے پاس سے گزر رہی ہے، آپ وہاں پر کسی کام سے گزر رہی ہے، آپ نے کوئی چیز نہیں خریدی، لیکن آگ کے جلنے کی بدبو تو آئے گی نا؟ کم از کم آگ کے کچھ چھینٹے آگ کے جو ہے اس کے کپڑے پر تو آپ کے آ کر لگیں گے نا؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کن لوگوں کو دوست بنایا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں رہا کرتا تھا۔ قرآن کریم میں آیا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کل ہماری بچیاں کہیں گی اے کاش میں فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، اے کاش میں فلاں سہیلی کے ساتھ غلط چیزوں میں وقت نہ گزارتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن وہ ہمارے خسارے کا ذریعہ بنیں گی۔ تو جیسے ہم تحیات میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ
اے اللہ نیک بندوں پر سلامتی ہو تو ہمیں نیک بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اب بھائی کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں اب اس کے بعد درود ابراہیمی ہے نا، اس کے بعد درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی بہت سارے درود ہیں لیکن نماز میں یہ درود پڑھی جاتی ہے، پڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی، صاد سے پڑھنا ہے، سین سے غلط ہو جائے گا، صلی وہ مسلط کرنے، ہاں وہ مسلط کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے، سین سے پڑھیں گے تو صلی، صلی کا مطلب ہوتا ہے درود بھیجنا، رحمت بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، کما صلیتا، جیسے آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم کی خاندان پر، انکا، اے اللہ بے شک آپ، حمید قابل تعریف ہیں، مجید بزرگی والے ہیں، انکا حمید مجید، اے اللہ آپ بزرگی والے اور قابل تعریف ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کا استحضار ہمیں نہیں ہوتا ہے نا، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں یہ تمام چیزیں لیکن اتنی ساری چیزوں کا خیال ہم نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ہمیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی یہ ہو گئی درود۔ اب انشاءاللہ جو ہے درود ہے، درود کے بعد دعائے معصورہ ہے، اور بقیہ کی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہمارا آخری دن ہے۔ آج کے سیشن ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔